بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جماعت ہشتم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے اس سے پہلے سبق پڑھا تھا ذوالقرنین کا حصہ الف، جس میں ہم نے سبق کی بلند خوانی کی ہوگی، اور امید ہے کہ گھر میں بھی آپ لوگوں نے سبق کی بلند خوانی کی ہوگی اور سبق کا کاپی میں ٹائٹل صفحہ بنایا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ حصہ بے میں سب سے پہلے سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: مزید، اضافہ، دسترس، پہنچ، طلوع سورج کا نکلنا، نقب لگانا، شگاف یا سرنگ، بزغول خانہ، بکری خانہ، سیراب، سرسبز، مفسرین، تفسیر کرنے والا، مقدر، قسمت، اونٹ، روک، آبشار، جھرنا، مسمار کرنا، مہندم کرنا یعنی گرا دینا۔ اب ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، ذوالقرنین کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کی کس سورت میں ذوالقرنین کا ذکر ہے؟ قرآن کے اردو ترجمے میں اس کا حال پڑھیے۔ جواب: ذوالقرنین کے معنی ہیں دو سینگوں والا۔ عبداللہ یوسف علی اور دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ تو بچوں، جس طرح پہلے میں نے حصہ الف میں کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے قرآن شریف کا جو ہے اردو ترجمہ بھی جو ہے آپ ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سوال نمبر 2، ذوالقرنین کے بیان کے مطابق اپنے سفر میں 3 جگہوں کا ذکر کیا ہے، ان کے متعلق بتائیے۔ جواب: ذوالقرنین کے بیان میں اس کے سفر کے احوال میں جن ملکوں کا ذکر ہے ان میں چین، ایران، ترکستان اور ہندوستان اور اس کے علاوہ کچھ مغربی ممالک اور بھی شامل ہے۔ سوال نمبر 3، ذوالقرنین نے لوہے کا پھاٹک کیوں بنوایا؟ کیا آج بھی یہ پھاٹک موجود ہے؟ جواب: ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے کا پھاٹک بنا دیا تھا کہ فساد پھیلانے والے یاجوج ماجوج لوگوں کو پریشان نہ کر سکے۔ ذوالقرنین بولا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ چنانچہ یہ پھاٹک عبداللہ یوسف علی کی تشریح کے مطابق کچھ عرصے قائم رہا اور پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو مسمار ہو گیا۔ سوال نمبر 4، قرآن کے مطابق گدلے پانی سے کیا مراد ہے؟ جواب: سکندر نے مغرب میں ایک شہر لیجنز فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس شہر کے مغرب میں ایک جھیل 170 مربع گز کی تھی۔ یہ جھیل زیر زمین چشموں سے سیراب ہوتی ہے۔ چونکہ چشمے چونے کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اس لیے اس کا پانی گدلا ہوتا ہے۔ شہر اور جھیل دونوں اب آقریڈا کہلاتے ہیں۔ اس جھیل سے نکل کر جو پانی دریا شمال کی طرف بہتا ہے اس کا نام سیاہ ڈرن ہے۔ اگر کوئی شہر سے غروب آفتاب کی طرف نظر کرے گا تو سورج کو تاریک گدلے پانی کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھے گا۔ سوال نمبر 5، 2 دیواروں سے کیا مطلب ہے؟ عبداللہ یوسف علی کی تشریح کے مطابق یہ جگہ کہاں تھی اور کون لوگ یہاں فساد پھیلا رہے تھے؟ جواب: 2 دیواروں سے مراد 2 بڑے بڑے لوہے کے دروازے ہیں جو اینٹوں کی بنی ہوئی چوکھٹ سے نصب تھے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں لٹک رہے تھے۔ یہ ذوالقرنین نے بنوائے تھے، جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے تھے، کیونکہ وہ لوگ بات نہیں سمجھتے تھے اور زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ فساد یعنی لڑائی جھگڑے۔ ان سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین یہ آئینی گیٹ بنوائے تھے۔
یہ شاید ترکستان کے علاقے کے لوگ تھے۔ سوال ہے اب مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تکلیف، فساد کے معنی لڑائی جھگڑے، سیراب، آہنی، گدلا۔ تو بچوں یہ آپ کو الفاظ اتار کے اس کے جملے بنانے ہیں، صرف الفاظ اتار کے چھوڑ نہیں دینے۔ پھر آئیے ہم سوچیے سمجھیے سوال کی طرف۔ سوچیے سمجھیے اور کیجیے کا سوال نمبر 1 آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب بچوں یہ اچھی طرح اس کا جواب لکھیے گا، جو کہ آپ لوگوں کے سوال جو ہے وہ صفحہ نمبر 101 پر آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ سوچیے سمجھیے اور کیجیے گا سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے قرآن کریم کے ترجمے سے ذوالقرنین کے کردار کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے، وہ کس قسم کا انسان تھا۔ تو بچوں یہ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن شریف کا آپ ترجمہ پڑھیے گا، ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح جو ہے سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق کے الفاظ معنی، سوال جواب، جملے اور سوچیے سمجھیے کا سوال نمبر 1 اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اس سبق کا حصہ ب ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔